دوستو، اردو ادب کے آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مرثیے کی تفصیل، یعنی مرثیہ کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے اور اس کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں۔ مرثیہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی کی موت پر اس کے اوصاف بیان کر کے رنج و غم کا اظہار کیا جائے، تو یہ ہیں اس کے لفظی معنی۔ اردو میں مرثیے کا لفظ میدان کربلا میں حضرت امام حسین اور ان کے دیگر رفقا کی شہادت کے بیان سے مخصوص ہو گیا ہے۔ دیگر لوگوں کی موت پر کہے جانے والے مرثیوں کو شخصی مرثیہ کہا جاتا ہے، تو یہ یاد رکھیے گا۔ اردو شاعری کی دوسری اصناف کی طرح مرثیے کی ابتدا بھی دکن میں ہوئی۔ دکن میں عادل شاہی اور قطب شاہی دور میں اردو مرثیہ نگاری نے ارتقائی منزلیں طے کی۔ ابتدا میں مرثیے کے لیے کوئی مخصوص ہیئت مقرر نہیں تھی۔ مرزا محمد رفیع سودا پہلے شاعر تھے جنہوں نے مرثیے کو مسدس یعنی 6 مصروں کا ایک بند کی شکل دی۔ بعد میں مرثیہ نگاروں نے اس ہیئت کو ہی اختیار کیا جو انہوں نے بنائی تھی۔ مرثیے میں اثار، قربانی، شرافت اور انسانیت جیسی اعلیٰ اقدار کی خاص اہمیت ہوتی ہے۔ شمالی ہندوستان میں اردو مرثیے کے پہلے شاعر اسماعیل امروہوی ہیں، جن کا مرثیہ بی بی فاطمہ مثنوی کی حیات میں ہے۔ بعد کے شعراء میں مرزا سودا کا نام آتا ہے۔ انہوں نے مرثیے کا پورا دیوان مرتب کیا اور اس بات کو پوری احتیاط سے اپنے سامنے رکھا کہ مرثیے میں ادبی حسن کا ہونا ضروری ہے، اور جلد ہی بہت سے شاعر مرثیہ لکھنے لگے۔ ان میں گدا، سکندر، سعادت، میر مصفی اور قائم کے نام اہمیت کے حاصل ہیں۔ مرثیے کا دوسرا اور اہم دور چنو لال دلگیر، میر ضمیر اور میر خلیق سے شروع ہوتا ہے۔ دلگیر پہلے مرثیہ نگار ہیں جنہوں نے مرثیوں میں مکالماتی فضا کا اضافہ کیا، اور میر ضمیر اور میر خلیق تک پہنچتے پہنچتے مرثیے نے سایہ کربلا کے حوالے سے بیانیہ نظم کی حیثیت اختیار کر لی، جسے انیس اور دبیر نے درجہ کمال تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد اجزائے ترکیبی مرثیے کے سب سے پہلا چہرہ کہلاتا ہے۔ مرثیے کا ابتدائی حصہ کہلاتا ہے۔ اس حصے میں شاعر مرثیے کی تمہید باندھتا ہے۔ یہ تمہید مناظر قدرت کے بیان پر، کبھی قلم یا شعر کی تعریف پر، کبھی شاعرانہ تعلی کے بیان پر، اور کبھی موضوع کی مناسبت سے کسی فلسفیانہ مسئلے پر مبنی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر میر انیس کا ایک بند ملاحظہ ہو جس میں صبح کا منظر انہوں نے اس طرح سے بیان کیا ہے: کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا تھا، موتیوں سے دامن صحرا بھرا ہوا۔ تو یہ ہے چہرہ جس میں مناظر قدرت کا ذکر ہے۔ اس کے بعد آتا ہے سراپا۔ چہرہ یا تمہید کے بعد مرثیہ نگار مرثیے کے ہیرو کا خاکہ بیان کرتے ہیں، جسے سراپا کہتے ہیں۔ ممدوح کے خد و خال، قد و قامت اور شان و شوکت کو بھی سراپا میں شامل کیا جاتا ہے۔ اب ایک مثال دیکھیے: دانتوں کی صفا گوہر نایاب سے بہتر، چہروں کا عرق موتیوں کی آب سے بہتر۔ اس کے بعد ہے رخصت۔ اس حصے میں جنگ کے لیے اپنے اہل خانہ اور عزیزوں سے ہیرو کے رخصت ہونے کا منظر جذباتی انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ رو کر اس سے یہ کہنے لگے شاہ تشنہ کام، ایک دم تو گھر میں فاقہ کشو کے بھی کر قیام۔ اس کے بعد ہے آمد۔ اس حصے میں میدان جنگ میں ہیرو کی آمد کا بیان ہوتا ہے۔ یہاں سے مرثیے میں مزید زور پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ جلال اور وہ شوکت تو غضب کی چتون، ہاتھ میں تیغ کمادوش پہ بر میں جوشن۔ اس کے بعد ہے رجز۔ اس حصے میں ہیرو اپنی اور اپنے آباء و اجداد کے اوصاف و کمالات و جرأت و بہادری کا اظہار کرتا ہے۔ ایک ان میں سے میں آیا ہوں، جرات میری دیکھو، سن دیکھو میرا، شجاعت میری دیکھو۔ اس کے بعد ہے رزم یا جنگ۔ اس حصے میں حق و باطل کی جنگ کا منظر پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں مرثیہ نگار اپنے ممدوح کی شجاعت، جنگی داؤ پیچ، گھوڑے، اسلحہ جات وغیرہ کا فقریہ بیان کرتا ہے۔ تنہا جب اس کے بعد شہ بہر و بر ہوئے، تیروں کے سامنے علی اصغر سپر ہوئے۔
اس کے بعد شہادت. مرثیے کا یہ وہ حصہ ہے جس میں ہیرو دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے. یہاں مرثیہ نگار شدید رنج و غم کا ایسا ماحول پیدا کرتا ہے کہ سوگواری کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. بنت رسول رونے کو منہ ڈھانپنے لگیں، تڑپا وہ نوجواں کہ زمین کانپنے لگی. اس کے بعد ہے بین. شہادت کے بعد جب میت اہل خانہ اور عزیزوں کے درمیان آتی ہے تو وہ گریہ ازاری کرتے ہیں. اسی آہ و بکا کو بین کہتے ہیں. شبیر نے یہ نیچے کی ڈیوڑی سے پکارا، مارے گئے اکبر، گھر لٹ گیا اے بانو دلشاد تمہارا، مارے گئے اکبر. تو دوستو آج کے اردو ادب کے لیے ہماری یہ چھوٹی سی پیشکش تھی. امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ.